ہاسپٹل جو کہ یقینی طور پر اس مرض کے شکار افراد کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہوگا۔ پنجاب حکومت کے اس پروجیکٹ پر اب تک کتنا کام ہو چکا ہے، بقیہ کام مکمل ہونے میں کتنا عرصہ درکار ہوگا، عوام کے لیے یہاں علاج کی کیا سہولیات میسر ہوں گی، کیا کینسر کے مریضوں کے لیے یہاں علاج مفت ہوگا اور یہ ہسپتال مزید کتنے عرصے تک فعال ہو جائے گا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز جو کہ وائس چانسلر بھی ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت اچھا ہوں اور بہت شکریہ آپ کے آج یہاں مجھے انوائٹ کرنے کا اس بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس ادارے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اچھا دیکھیں، جب معاشرے کو کسی خطرے کا سامنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس خطرے کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ بھئی یہ خطرہ موجود ہے، اور جب اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد سوچا جاتا ہے کہ اس خطرے کا تدارک کیسے کیا جائے گا، اور اس تدارک کے لیے ایک منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور اس منصوبہ بندی کرنے کے بعد اس خطرے کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی جاتی ہے۔ بالکل ایسے۔ تو یہ جو کینسر کا مرض ہے جس کو ہم سرطان کہتے ہیں عام زبان میں، یہ بنیادی طور پہ پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب اس چیز کو سوچئے کہ سالانہ تقریباً 2.25 لاکھ سے زیادہ کینسر کے مریض اس وقت رجسٹر ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور ان 2.25 لاکھ مریضوں کے اندر تقریباً 1,25,000 سے زیادہ سالانہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شرح تناسب اموات کی ہے کینسر کے مریضوں میں وہ کوئی 50% سے بھی زیادہ ہے، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا موذی مرض ہے۔ تو جب حکومت پنجاب کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ کینسر اس تیزی سے پھیل رہا ہے اس معاشرے میں، خاص طور پہ خواتین کے اندر چھاتی کا کینسر اور مردوں کے اندر جو ہے نا منہ اور زبان اور ہیڈ اینڈ نیک کا کینسر اور پھیپھڑوں کا کینسر اسموکنگ کی وجہ سے، تو ظاہر ہے خطرے کی نشاندہی تو ہو گئی، اس سے بچاؤ کا تدارک بھی سوچا گیا، اور پھر اس کے مقابلے کا۔ اور یہ جو کینسر ہسپتال آپ سن رہے ہیں اس کے بارے میں، نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ آف ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ، تو اس کا خیال حکومت پنجاب کے ذہن میں آیا کہ ایک ایسا مربوط ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ نہ صرف کینسر کی تشخیص ہو سکے بلکہ اس کا ایک ہی چھت تلے اس کا جدید ترین اور مربوط نظام علاج بھی میسر ہو عوام کے لیے۔ میں بتاتا چلوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کینسر کے علاج کے لیے کچھ ادارے موجود ہیں، لیکن حکومتی سطح پہ خاص طور پہ پنجاب میں، لاہور میں اور پورے پاکستان میں کوئی حکومتی سطح پہ کینسر کے علاج کا علیحدہ ہسپتال نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے اس کے بارے میں سوچنا تھا، اور جب کینسر کے مریض سامنے آتے ہیں، جی بالکل، جی بالکل اٹ واز نیڈڈ، سو دیٹ واز دا ریزن کہ اس میں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کینسر کا لفظ یا سرطان کا لفظ ہے تو بہت خطرناک، لیکن میں عوام کی اطلاع کی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 30 سے 40% ایسے کینسر ہیں جن سے آپ بچ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ سمجھیں کہ منہ اور زبان کا کینسر اور گلے کا کینسر، یہ زیادہ تر گٹکا اور چھالیاں کھانے سے ہوتا ہے۔ لنگ کا کینسر یعنی کہ جو پھیپھڑوں کا کینسر ہے اسموکنگ سے ہوتا ہے۔ جگر کا کینسر اور پیٹ کا کینسر زیادہ مرغن غذائیں کھانے سے ہوتا ہے۔ لوگ جو ہیپاٹائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس طرح جو بہت سارے کینسرز ہیں جو لیک آف ویکسینیشن، اگر آپ پراپر ویکسینیشن کروا لیں، خاص طور پہ خواتین کے کچھ کینسرز ہیں، سروائکل کینسر جو کہ بہت زیادہ نمایاں ہے، تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا اگر آپ پراپر ویکسینیشن کرا لیں تو آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ خواتین کے اندر جو چھاتی کا کینسر ہے اس سے بچا جا سکتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ کچھ احتیاطی تدابیر استعمال کر لیں، موٹاپے سے بچ جائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلی شرط تو ہے کہ موٹاپے سے بچنا، ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو ہے نا ایسی غذاؤں سے پرہیز کریں جس میں بہت مرغن غذائیں شامل ہوں، کیونکہ جب باڈی میں ایسٹروجنز زیادہ ہوتے ہیں یہ چھاتی کا کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ بچیوں کا اگر شادی ذرا جلدی کر دی جائے تو، کیونکہ ایک ہے کہ اگر جتنا زیادہ لیٹ مینارکی ہوتا ہے، جتنا لیٹ مینوپاز ہوتا ہے، جتنا ارلی مینارکی ہوتا ہے، یعنی کہ جو وہ دوران حصہ جو زندگی کا ہے، یہ بڑی آپ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ شادیاں بچیوں کی جلدی کر دی۔ جی میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں، کیونکہ چھاتی کا ایکسپوجر جو فیمیل ہارمونز ہے ایسٹروجنز، اس پہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ چھاتی کا کینسر ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو جن بچیوں کی ماہواری کا عمل جلدی شروع ہو جاتا ہے
یا ماہواری کا عمل زیادہ دیر تک چلتا رہتا ہے ان کے اندر ایکسپوجر ٹو ایسٹروجن زیادہ ہوتا ہے. جب پریگننسیز ہوتی ہیں, جب میرجز ہو جاتی ہیں, پریگننسیز ہوتی ہیں, تو اس میں باڈی میں کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جس کو ہم پروجسٹرون کہتے ہیں, وہ زیادہ ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں, ایسٹروجنز کم ہو جاتے ہیں. جب بچیاں اپنے بچوں کو خود دودھ پلاتی ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ ضرورت ہے ماں اور بچے کی قربت کے لیے اور آئندہ زندگی کے لیے, تو وہ اس دورانی میں بھی ایسٹروجنز کم ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ سمجھیں کہ اگر بچیوں کی شادیاں آپ جلدی کر دیتے ہیں اور ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, تو زندگی کا بہت سا ایسا عرصہ گزرتا ہے جس میں آپ کا ایسٹروجن سے ایکسپوجر کم ہوتا ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. کالر نے ہمیں جوائن کیا, محمد عمیر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. جی سوال کیجئے. وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. اللہ کا شکر, سوال کیجئے. سوال کینسر سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے, پوچھ رہے ہیں کہ کینسر سے بچاؤ کے لیے کون سے پریکاشنری میئرز, اور کوئی ٹیسٹ بھی بتا دیں کہ وہ کر لیں. کینسر سے بچاؤ کے سب سے زیادہ جو احتیاطی تدابیر ہیں نا, اس میں جو پہلی چیز جو آتی ہے وہ آپ کی غذا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو پانی اور غذا صاف ستھری اور اچھی فراہم ہو رہی ہے تو وہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور کینسر سے بچاؤ کا ایک بہت خوبصورت تدارک بھی ہے. دوسری بڑی بات جو ہے نا اس کے اندر یہ ہے کہ خاص طور پہ ایسی غذائیں جو کہ جس کے اندر مرغن اشیاء بہت کم ہو, کیونکہ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ جتنی زیادہ آپ فیٹس استعمال کرتے ہیں, جتنی زیادہ آپ کولیسٹرول استعمال کرتے ہیں, اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر رسک بڑھ جاتا ہے نہ صرف چھاتی کے کینسر کا, بلکہ خاص طور پہ اگر آپ زیادہ بہت ہائی پروٹینز استعمال کریں تو بڑی آنت کا کینسر بہت بڑھ جاتا ہے. اسی طرح پروسٹیٹ, کڈنی کا کینسر بڑھ جاتا ہے. اور اگر آپ سگریٹ پینے سے اجتناب کریں, اور سگریٹ پینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سگریٹ نہ پئیں اور حقہ پی لیں, بیسیکلی اٹ از نکوٹین, ٹمبیکو, تو اس سے آپ اجتناب کریں. آپ اس کو بالکل سموکنگ, بلکہ جو لوگ سموک کرتے ہیں ان سے بھی دور ہٹ کے بیٹھنا چاہیے اگر آپ خود بھی سموک نہیں کرتے, کیونکہ جب آپ ویری امپورٹنٹ, پیسو اسموکنگ بہت ڈینجرس ہے. جی, کیونکہ جب آپ سموک کرتے ہیں تو آپ 39 ہائیڈرو کاربنز انہیل کرتے ہیں, لیکن جب وہ باہر نکالتے ہیں تو آپ کی اپنی ہائیڈرو کاربنز بھی, تو جب آپ باہر اس کو سانس باہر نکالتے ہیں تو یہ 39 ہائیڈرو کاربنز نہیں رہتی, یہ 45 ہائیڈرو کاربنز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. بالکل, میں چاہوں گی جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اس چیز پہ خیال رکھیں, تھوڑی سی اپنی اسٹرکٹ پالیسی رکھیں کہ جو ہمارے آفسز ہیں, اسکولز میں تو آبویسلی نہیں ہوتا, یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ آپ اوپنلی اسموکنگ نہیں کر سکتے. اسموکنگ بوتھ ہونے چاہیے, بیکاز آپ تو کر رہے ہیں لیکن جو انہیل کر رہے ہیں ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے, تو دوسروں کو بھی ہمیں نقصان سے بچانا ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں چونکہ وائس چانسلر بھی ہوں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا, پاکستان کی سب سے قدیم طبی درسگاہ ہے. یہاں پہ اسموکنگ ان دی آفسز, ان دی کلاس رومز, ان دی پلے گراؤنڈز, ان دی ہالز, آڈیٹوریمز از ایبسولوٹلی بین. ہمیں زیرو ٹالرنس پالیسی, ہم بالکل اس کو ٹالریٹ نہیں کرتے. بالکل ایسی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. پہلے ذرا ہم نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. کینسر کا جو علاج ہے عام جو بندہ ہے, عام پاکستانی ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس ہاسپٹل میں ان لوگوں کے لیے کیا سہولیات میسر ہیں؟ اچھا دیکھیں, جب کسی کو کینسر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے نا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت شدید جسمانی تکلیف میں ہوتا ہے. ظاہر ہے کینسر ہے تو تکلیف تو اس کے ساتھ آتی ہے. اس جسمانی تکلیف کے ساتھ وہ ایک بہت شدید نفسیاتی دباؤ کا بھی شکار ہوتا ہے, کیونکہ وہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کینسر ہے تو وہ زندگی اور موت کے دراہے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے لیے تو دنیا اندھیر ہو گئی نا, اس کے لیے تو کچھ باقی نہیں بچا, اور سٹریس سے زیادہ ورس ہو جاتے ہیں سمپٹمز. اب ایک طرف دیکھیں کہ شدید جسمانی تکلیف ہے, بہت زیادہ جذباتی تناؤ ہے, نفسیاتی پریشر ہے, اس کے ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے کہ شدید یا اس سے بھی زیادہ مالی دباؤ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ کینسر کا علاج تو بہت مہنگا ہے. اور میری اپنی نظر میں, بیکاز پروفیشنلی آئی ایم اے سرجن, تو میری اپنی نظر میں جو جب کسی خاندان میں, متوسط طبقے میں یا لو مڈل کلاس کے اندر, مڈل کلاس کے اندر, اپر مڈل کلاس میں بھی جب کسی خاندان کے فرد کو کینسر کا مرض لاحق ہوتا ہے, اس سارا کا سارا خاندان تو اس تناؤ کا شکار ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا جو معاشی مقام ہے وہ غربت کی سطح پہ دھکیلا جاتا ہے. اتنا مہنگا علاج ہے, لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں, لوگوں کی زمینیں بک جاتی ہیں, جائیدادیں کرک ہو جاتی ہیں, زیور بیچ دیتے ہیں. جی بالکل, کیونکہ زندگی سب سے زیادہ عزیز ہے. بالکل ایسے ہی ہے, سب کچھ لگا دیتے ہیں. ایسے موقع پہ
وقت کی ضرورت تھی، لاہور کی ضرورت تھی، پنجاب کی، پورے پاکستان کی ضرورت تھی، اور میں اس پہ داد دیتا ہوں سب سے پہلے تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ انہوں نے اس کے بارے میں سوچا اور اس کو عملی جامہ پہنایا. ہماری جو محترم چیف منسٹر صاحب ہے میڈم مریم نواز شریف صاحب، ان کا یہ برین چائلڈ تھا کہ فوری طور پہ کینسر کا اسپتال جو ہے نا بنا دیا جائے. اور میں بتاتا چلوں کہ اس کینسر کا ہسپتال جو کا مرکزی نقطہ نگاہ اور محور مریض اور اس کا خاندان ہے، اس کے لواحقین ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ دیکھیں آ گیا مرض، مان لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتے ہیں بیمار، آپ تکلیف کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، ذہنی پریشانی تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ، لیکن جو اس کے اوپر جو آپ کو معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاج میں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی جو پاکستان کا شہری ہے یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ہینڈ ہولڈی کریں، اس کا ہاتھ پکڑے اور اس کو ایک رستہ دکھائے. کیونکہ وہ تو میں نے جس حساب سے آپ سے ذکر کیا کہ اس کی تو زندگی اندھیر ہو جاتی ہے، اس کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اس میں یہ کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، علاج کہاں سے ہوگا. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت نے